کامران صاحب وہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب جیل چلے جائیں، عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں تو اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا والی بات ہی ختم ہو جائے گی، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ ماضی میں ایک چیز ہم نے ڈیسائیڈ کی تھی، اس وقت بھی انسیڈنٹلی میں ہی کمیٹی کو اس طرف جے اے آئی کی طرف سے تھا، اور ہم نے آپس میں ایک بات کی تھی، دوسری طرف کے نام میں بتا سکتا ہوں مگر میرا خیال ہے بتانا جو غلط فہمی کو جو ہے اس وقت جنم دے گا، مگر یہ ایک طرح سے ہم نے اس بات کو جو ہے وہ کہا تھا کہ اپنی قیادتوں سے پوچھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے رابطہ جو ہے بذریعہ جو ہے جو مولانا صاحب کا نامی نہیں ہے اس کے ذریعے جو ہے خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ استوار کر لیتے ہیں۔ کبھی کوئی وہ کسی طرح کی وائبز آتی ہیں، کبھی کسی اور طرح کی وائبز آتی ہیں، تو یہ تجویز جو ہے ہماری طرف سے ان کی طرف سے دونوں کی طرف سے مشترکہ طور پہ یہ تھا کہ آپ کا کوئی شخص جو بھی مولانا صاحب کا نامی نہیں ہو اس کا جو ہے ڈیالہ سے رابطہ کوئی براہ راست جو ہے وہ بنا لیتے ہیں تاکہ وہاں تک جو بات پہنچے وہ درست بات پہنچے اور کوئی ایسی بات نہ ہو۔ کامران صاحب آپ لوگوں کا سلسلہ بھی وائبز اونلی پہ چل رہا ہے، مطلب ایسے ہی ہے، مگر وہ پھر یہ تجویز بھی پھر پتہ نہیں کہاں پہ ڈراپ ہو گئی، اس کے بعد پھر ایک لمبا وقفہ آ گیا، بہت لمبا وقفہ آ گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، اور وہ پھر بات تحلیل ہو۔ لیکن مولانا صاحب نہیں جا رہے جیل، that's for sure۔ اس میں دیکھیے اس پہ کوئی ایسی کوئی اگر فرض کر لے کہ اس کو ایک اور طرح سے اینگل سے لیتے ہیں، یہ تو ہمارے اور ان کے اتحاد کی بات ہے نا، اس پہ مجھے تھوڑا سا ہیزیٹیشن ہے ذاتی طور پہ، مگر فرض کر لیجئے جہاں پہ قومی مسئلہ آ جائے، فرض کر لیں کہ کوئی یہ دہشت گردی والا مسئلہ ہے، فرض کر لیجئے جو ملک کے حالات ہیں یہ والا مسئلہ ہے، اور اگر اس طرح کے مسئلے میں ریاست کی کنسنٹ بھی ہو، حکومت کی کنسنٹ بھی ہو، تو میرا خیال ہے کہ مولانا یہ بھی جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے جو ہے نا یہ کرنے کے لیے تیار ہوگا کہ عمران خان صاحب کے لیے چلا جائے ڈیالہ جا کے ان سے بات میرا خیال، میں اپنا خیال ایک ظاہر کر رہا ہوں کہ مولانا اس ایکسٹینٹ تک پاکستان کے لیے جانے کے لیے بالکل تیار ہوگا، کیونکہ یہ اس وقت حالات جو ہے وہ بہت ہی خراب ہیں، اتنے خراب کہ اس کا صرف تصور کیا جا سکتا ہے۔ ہم کوئٹہ میں بیٹھے ہیں، مجھے پتا ہے کہ حالات کیسے ابھی کامران صاحب آپ کے آس پاس کلات میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے، اس کے اندر 6 دہشت گردوں کو مار دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز جو ہیں اس ٹائم پر فل انگیجڈ ہیں دہشت گردوں میں، اور اس ٹائم پر عفنان صاحب آپ لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، حکومت کے اندر صرف کرسی پہ بیٹھ جانا کافی نہیں ہوتا، آپ کی ذمہ داری بڑے بھائی والی بن جاتی ہے کہ آپ سب کو، ایون جو چھوٹا ناراض بھائی بھی ہے یا بڑا ناراض بھائی بھی ہے، اس کو بھی منائیں۔ اس ٹائم پر مولانا صاحب کی جماعت سے ایک ذمہ دار شخص کامران مرتضی صاحب کی طرف سے یہ بات آ گئی ہے کہ اگر سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر عمران خان صاحب سے ملنا بھی پڑا تو وہ ملیں گے، تو یہ اپرچونٹی اویل کریں عفنان صاحب۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں یا جو بھی ان کی اپنی مشاورت کرنا چاہتے ہیں، بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی کام ہوگا وہ کسی قانون کے دائرے میں رہ کے ہی ہو سکتا ہے نا، اس قانون کے دائرے سے تو ہم باہر نہیں آ سکتے۔ ملاقات میں کیا مسئلہ ہے؟ ملاقات میں کون سا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں نہیں، لوگوں کی خواہش یہ بھی ہے نا کہ ان کو باہر لا کے یا کہتے ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، نہیں تو وہ بات نہیں ہو رہی نا عفنان صاحب، ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب کی ملاقات جیل میں کروائی جائے، ٹھیک ہے، وہ مان رہے ہیں کہ ان کو تو جیل سے باہر نکالنا نہیں، آپ نے ہمایوں صاحب نے کہا پہلے ٹھیک ہے، وہ اب اس کا بھی ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ایک دن جو ہے وہ معین ہوتا ہے جس دن ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ اس بات آپ کو تب کیوں نہیں یاد آئی جب 24 نومبر پہ سنجانی والے معاملے پہ ملاقات کرنی تھی، تب وہ ایک دن معین تو نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، لیکن ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز سے تو آپ نے واٹ از مور ایکسٹراڈنری دین دہشت گردی؟ دیکھیں میری گزارش سن اور سیکیورٹی نہیں، وہ پھر تو آپ اس طرح کریں انہیں باہر لا کے بٹھا دیتے ہیں، نہیں آپ بٹھائیں، اور یہاں ان کو دروازہ کھول دیتے ہیں کہ جس کا دل چاہتا ہے آئے جائے، ان کی مرضی کے مطابق کر دیتے ہیں۔ انٹرسٹنگ پوائنٹ، تو کیا آپ کہہ رہے ہیں وہ سنجانی والا ایشو 24 نومبر واز مور امپورٹنٹ دین دہشت گردی؟ دیکھیں میں یہ اورنجز اینڈ ایپلز ہیں، اس کو آپ نہ کیا کہتے ہیں کر سکتے ہیں، یہ انالوجی آپ نہیں کرتے، نہیں ملاقات کی ضرور بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کسی جو بندہ اندر بیٹھا ہے اس کی خواہشات کے اوپر معاملات نہیں چلا سکتے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر بلاول بھٹو صاحب کو نے بھی یہ والی بات کہی ہے کہ میں جو ہے وہ کوشش کر سکتا ہوں کہ سالسی کی، اگر کوئی سالسی ہو سکتی ہے، کوئی بہتر راستہ نکل سکتا ہے تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ پہلا سٹیپ تو آپ کو لینا پڑے گا نا، آپ ویٹ کیوں کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب پہلے بات کریں؟ بہت دفعہ سٹیپ لے چکے ہیں ہماری طرف سے، نہیں ہماری طرف سے بہت دفعہ لے لیا گیا، ہم نے چارٹر آف اکانومی، چارٹر آف ڈیموکریسی، فلور آف دا پارلیمنٹ ایز اپوزیشن لیڈر پرائم منسٹر صاحب نے، اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ والی بات ہو چکی ہے،
نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے جواب آئے گا تو پھر ہم اس کو یا کوئی سالسی کرے گا. آپ سوال پوچھیں گے تو وہ سالسی کرنے کے لیے ہو گیا نا معاملہ, وہ سالسی کرے. اچھا وہ بلاول بھٹو زرداری سے بات ہو گئی ہے کہ آپ سالسی شروع کریں؟ نہیں وہ بات تو وہ تو ان سے بات کیا ہونی, وہ تو اتنے سینئر ہے, کہتے ہیں کو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, اگر وہ سمجھتے ہیں سالسی کریں تو وہ کریں بالکل. تو آپ نے آفر پہ رسپانس دیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھیں یہ بیک اینڈ فورتھ نہیں چلتا, اگر وہ سالسی کر کے کسی ایک معاملے کو کہیں پہ لے کے جانا چاہتے تو ہمیں بتائیں گے. سالسی کے لیے دونوں فریقین کو ماننا ہوتا ہے نا. ابھی کامران صاحب نے بھی جو بولا ہے ہمارے پاس کوئی چیز لے کے آئیں گے اور وہ قابل قبول ہوگی جیل مینول اور پاکستانی قانون کے مطابق, تو ضرور اس کو پازیٹیولی کنسیڈر کیا. لیکن کامران صاحب اس ٹائم پر آپ بلوچستان میں بیٹھے ہیں, میرا خود کا تعلق بلوچستان سے, وہاں کے حالات بھی بہت کشیدہ ہے اس ٹائم پر. وہ لوگ جو کہ بھارت سے پیسے لیتے ہیں, پہاڑوں کے اندر کوئی نازل تو نہیں ہوتے اوپر سے پیسے سارے اسلحے کے لیے, وہ اس ٹائم پر فلی ایکٹیویٹڈ ہیں. ہمارے آپس کی چپکلش جو ہے دشمنوں کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کر رہی ہے کہ ویکنڈ نیشن کو اور ویکن کرے. کامران صاحب, نہ حکومت اس ٹائم پر پہل کر رہی ہے, نہ خان صاحب کی جماعت پی ٹی آئی اس ٹائم پر پہل کر رہی ہے. مولانا صاحب کیا حکومت کو ریچ آؤٹ کریں گے کہ ہم لوگوں کو پی ٹی آئی کے اور آپ کے درمیان میں سالس کا کردار ادا کرنے دیں, جیسے ابھی عفنان صاحب کہہ رہے تھے کہ اب ہم سٹارٹ نہیں کریں گے؟ اس میں ایسا ہے کہ مولانا صاحب کی طرف سے ایک کمیٹی بن رہی ہے یا بن چکی ہے یا بن رہی ہے, اسپیشلی جو ہمارے بلوچ اراکین ہیں اسمبلی کے اور بلوچ علماء ہیں, ان کو اسپیشلی, اور باقی دوسرے علماء باقی دوسری زبانیں بولنے والے بھی, مگر اور لیڈنگ رول ان کو دے کے کہ وہ جو ہے نا بیچ میں انٹروین کریں اور اپنا کردار ادا کریں. وہ ہم نے ایک شروع کر دیا ہوا ہے, چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان میں چیزیں سلو ہو جاتی ہیں, اور پھر ساتھ عید ہے ایک آدھ دن کے بعد, عید کے بعد دیکھیں گے کہ اس میں ابھی اپنے صوبائی امیر سے اٹھ کے آ رہا ہوں, تو اسی پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ کس طرح سے جو ہے نا اس معاملے کو ہم سیٹل کرنے کی طرف جائیں. اختر صاحب سے مطلب دھرنا ان کا آیا ہوا ہے, اختر مینگل صاحب سے بھی ان کی بات ہوئی, ادھر بھی ہم کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو جس جگہ پہ کردار ادا کیا جا سکتا ہے وہ یقیناً ادا کیا جائے گا, مگر اصل بات یہ ہے کہ اس ریزن کو دور کیا جائے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. جب تک اس وہ ریزن کیا ہے کامران صاحب؟ ریزن جو ہے لوگوں کا حق جو ہے نا, لوگوں کا حق جو ہے ان تک نہ پہنچنا, لوگوں کو قانون کے مطابق ڈیل نہ کرنا, یہ دو چیزیں کر دیجئے, آپ کو بلوچستان میں کوئی مسئلہ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ دو مسئلہ. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, اگر تو یہ آپ کی جماعت مولانا صاحب کر لیتے ہیں تو دس وڈ بی اے بگ کنٹریبیوشن. بہت شکریہ سینیٹر کامران صاحب.